बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं आज आप लोगों के साथ जो इस वीडियो में बात शेयर करने जा रहा हूँ वो बेसिकली मुल्क के अंदर सियासी पार्टियों का वजूद में लेके आना, पार्टियों का बुनियाद रखवाना, सियासी लोगों की वफादारियाँ तब्दील करने के हवाले से आज का मौजू मुख्तसरन और यही है कि डिक्टेटर ज़िया की मार्शल लॉ के से लेकर आज तक जिस तरह सियासी पार्टियों को तोड़ा जाता है, सियासी लोगों को तोड़कर फिर दूसरी जमातों में शामिल कराया जाता है, इससे कभी भी जो है ना पाकिस्तान में न सियासी इस्तेहकाम आया है, न मुल्क कभी इससे जो है ना कोई मजबूत हुआ है, बल्कि मुल्क इससे दिन ब दिन मुआशी लिहाज से देखें, सियासी लिहाज से देखें तो वो कमज़ोर से कमज़ोर होते गया है। अब ये 90s से पहले की देखें कि पीपल्स पार्टी को जिस तरह डिक्टेटर ज़िया की मार्शल लॉ में तोड़ा गया था और जिस तरह उस वक्त पीपल्स पार्टी को जो है नेशनल पीपल्स पार्टी गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की क़यादत में बनाई गई थी, लेकिन आखिर में गुलाम मुस्तफ़ा जतोई एक बंदा वहीं जाके रहा था सिंध से। आप लोगों को पता है, बड़ा नाम था, लेकिन जब उसने पीपल्स पार्टी को छोड़ा था या इस तरह बाकी लोग थे, फिर 90s का ज़माना आया तो मुस्लिम लीग जूने जो थी वो किस तरह जो है मुस्लिम लीग नून में तकसीम हो गई। नवाज़ लीग ने फिर वो अलहदा बनाई, मुस्लिम लीग जो है जूने जो अलहदा हो गई, मुस्लिम लीग कासिम अलहदा हो गई। मुस्लिम लीग के पता नहीं कितने वजूद जो है ना अमल में आ गए। इवन जो परवेज़ मुशर्रफ ने जब इक़्तिदार संभाला, फिर इक़्तिदार से जब अलहदा हुआ तो उसने भी जो है ना पहले तो वो काफ लीग के जो उसके अपने 2002 के जो इंतखाबात से पहले उसने उसी की ज़ाहिर उसके साए में जो है ना वो चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में बनवाई गई थी और उसी में वही नवाज़ लीग के वो दीगर पार्टीज़ के लोगों को तोड़ कर उसमें शामिल कराया गया, लेकिन बाद में देखा कि वो तितर बितर हो गई। आजकल फिर एक जो है ना वही काफ लीग को भी एक ज़िंदा करने की जो है ना वो कोशिश की जा रही है और उसमें जो है चौधरी सरवर एक्स गवर्नर, साबिक़ गवर्नर, जहाँ इस तरह के लोग जो है ना वो बैठे हैं। तो बात ये है कि ये अमल जो भी कर रही है, जो एक फैक्ट्री जो एक पाकिस्तान के मुल्क के अंदर बनी हुई है कि हमेशा जब भी किसी उन्हीं क़ुव्वतों को या जिनको भी ज़रूरत पड़ती है तो किस तरह वो सियासी जमातों को तोड़कर या उनके लोगों को लोटा बनाते हैं। एक तो ये है कि जो लोटे बनते हैं उनको तो ज़रे बराबर भी जो है ना उनका कोई एक होता है ना कि ज़मीर मलामत इंसान को करता है, चाहे 3-4 पार्टियां छोड़ चुके हैं लेकिन बाद में फिर किसी और पार्टी का वजूद, जैसे आजकल अभी जो है ना आजकल क्या मतलब एक दिन पहले की बात है कि इस्तेहकाम है पाकिस्तान पार्टी का क़याम, नई पार्टी, ये वो पार्टी बनी है जिसकी आप इसको डायरेक्ट समझें इनडायरेक्ट समझें, जो सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो चुके हैं। जहांगीर तरीन बहुत बड़ा नाम है बिज़नेस के हवाले से, सियासी हवाले से। वो कल तक इमरान खान का जो है ना एक ATM कहलवाया जाता था, वो और अलीम खान, ये दोनों जो है इमरान खान के ख़ास में ख़ास बंदे होते थे। इनको जो ताना दिया जाता था पीपल्स पार्टी नवाज़ लीग की जानिब से कि ये इमरान खान के ATM है, मैंने उसका जो पूरा खर्चा चलाने वाले, पार्टी चलाने वाले। 2018 के इंतखाबात के बाद जिस तरह जहांगीर तरीन का जहाज़ इस्तेमाल हुआ था कि जो इंडिपेंडेंट लोग जो जीत के आए थे या जितवाए गए थे उनको जो है ना PTI में शामिल कराने के लिए के जो सर जोड़ कोशिशें की गई थी, फिर शामिल भी कराया गया था।
اب 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد جس طرح ایک لائن لگی ہوئی تھی شروع میں، تو اب بھی لوگ تو آج بھی چھوڑ رہے ہیں، کل تک بھی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں عمران خان کو، اس کی پارٹی کو۔ اب وہی بندے، اب فرض کریں میں آپ کا نام اس میں فواد چودھری کا بتا رہا ہے، فواد چودھری کس پارٹی میں نہیں رہا ہے؟ کاف لیگ میں رہا ہے، پیپلز پارٹی میں رہا ہے، پرویز مشرف کے ساتھ رہا ہے، پھر پی ٹی آئی میں تھا، پھر اس نے جب تحریک انصاف کو چھوڑا تو اس نے کہا کہ میں عارضی طور پہ لیکن میں کچھ عرصے کے لیے سیاست سے کنارہ کشی کر۔ اب اس نے 1 مہینے کا چلا بھی نہیں کاٹا تو وہ بھی جہانگیر ترین کی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اس طرح باقی بھی بہت سے وہ نام اب میں کس کس کے، فردوس عاشق کو، اب فردوس عاشق وہ جو کافلی کی بھی ایم این اے رہی ہو، منسٹر رہی ہو، پارلیمانی سیکرٹری ہو، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی انفارمیشن وزیر رہی ہو، اور جب اس کو انفارمیشن منسٹر کے عہدے سے ہٹایا جا رہا تھا تو کس طرح اس نے کیبنٹ کے اجلاس میں رویا دھویا تھا۔ پھر جب پی ٹی آئی میں شامل ہوئی تو پی ٹی آئی نے، عمران خان والوں نے بھی اس کو انفارمیشن وزیر بنایا، ایڈوائزر بنایا، پھر پنجاب میں اس کو عہدہ دیا۔ لیکن یہ لوگ جو ہے نا، اس کو میں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاسی لوٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ اب تو لوٹا کہنے کی بھی، ان کی لوٹے کی بھی توہین ہوتی ہے، کیونکہ اب ان کے اوپر آپ کوئی نیا نام رکھنا چاہیے، کیونکہ اب لوٹا کسی کو قرار دینا یہ پرانا لفظ ہو گیا ہے۔ یہ اس طرح جیسے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 94-95 کی بات ہے، جب منظور بٹو 1 سیٹ پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن رہے تھے، اسلام آباد کی میرٹ ہوٹل میں، رات کو اچانک پوری پنجاب اسمبلی جو ہے نا وہ اس وقت غلام حیدر وائن کو ان کو چھوڑ کر اور بٹو کی حمایت کر دی تھی، ورنہ وہ اتنا بڑے لوٹے تھے۔ اور بعد میں پھر نواز لیگ والے جو ہے وہ خواتین کو کچھ کو بھیجا تھا تو میرٹ ہوٹل میں لوٹے لے کے آئے تھے باقاعدہ، اور فزیکلی لوٹے لے کے آئے تھے ان کے خراب، لیکن ان سیاستدانوں کا جو ہے نا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو فیکٹری ملک کے اندر ایک سیاسی جماعتوں کی کے قیام کے لیے بنائی جاتی ہے، اور پھر جب ان کے ضرورت پڑتی ہے تو یا تو وہ قوتیں ان لوگوں کو ان کی ہمدردیاں چینج کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو جو ہے نا پھر دوسری پارٹیوں میں شامل کرتے ہیں۔ اب جیسے یہ جہانگیر ترین نے اور علیم خان کی سربراہی میں قیادت میں جو ایک نئی پارٹی وجود میں، اب اس سے ایک تو یہ ہے کہ کن پارٹیز کو میسیج دیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں، اب اس میں سے کچھ لوگوں کے لیے چلو کہا جا سکتا ہے کہ کچھ اس میں جو ہے نا سیٹیں نکال لے کے آئیں یا ایک آدھا کوئی، لیکن جیسے عمران اسماعیل سندھ کے گورنر رہ چکے ہیں، کراچی سے کہاں جیت سکتے ہیں؟ حقیقت اگر اس میں آپ کو جاننا چاہیے، علی زیدی ہے وہ بھی کراچی سے ہے، وہ تو پی ٹی آئی کی وجہ سے جیتے تھے۔ جیسے فیصل واڈا ہمیشہ کہتا آ رہا ہے کہ ہم تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے ہیں، اور یہ تو عمران کی وجہ سے ہم جیت کے آئے تھے۔ اب اس طرح پنجاب کے لوگ جو ہیں، اب فواد چودھری کے لیے بھی ایک سوال ہے کہ کیا وہ کل جہلم سے اپنی سیٹ نکال پائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یا اس طرح باقی جو لوگ رحیم یار خان ہو، پنجاب کا جو باقی ایریاز ہو، وہ جو شامل ہوئے ہیں، کیا وہ سیٹیں نکالیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو آیا جو بات ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کو جس طرح اکٹھے کیا جا رہا ہے، یا تو یہ ہے کہ پھر آگے جا کے یہی پیپلز پارٹی، یہی نواز لیگ، ان کو بھی ایک جو ہے نا کہتے ہیں کہ ایک اپنے حد کے اندر میں رہنے کے لیے کہ جی آپ کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق، وہ کہتے ہیں نا کہ پاؤں بھی اتنے پھیلائے جاتے ہیں جتنی چادر ہوتی ہے۔ اب یا تو ان کو اپنا ایک وہ دکھائیں گے آگے جا کے انتخابات میں یا انتخابات کے بعد کہ آپ کو انہی جو ہے نا جہانگیر ترین کی پارٹی کے لوگوں کی ضرورت پڑے گی،
تاکہ میں نے ایک وہ ہو نا کہ ایسی پارٹی جو انہی قوتوں کے اشارے پہ چلے، اگر وہ ایک پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ بھی اتحادیوں کے یا کن کے اور پارٹیز کے سپورٹ کے تھرو، چاہے نواز لیگ اقتدار میں آ جائے، پیپلز پارٹی آ جائے، جیسے آج کل آصف زرداری نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہر کسی سیاسی پارٹی کا ایک حق بھی ہوتا ہے کہ کوششیں کرے، لیکن بات یہ ہے کہ کل اگر پھر وہی پارٹیاں اس طرح کی جو ہے نا وہ آ کے انہی لوٹوں کے زیر اثر حکومت بھی قائم ہو، پھر ان کے ساتھ ان کے سامنے بلیک میل بھی ہوتے رہیں، تو وہ حکومت کون سی ہوگی؟ وہ تو وہی ہے کہ ہمیشہ جو سیاسی وفاداریاں چینج کر کے آتے ہیں، پھر ان کی بلیک میل میں آتے رہیں، ان کے جو ہے نا وہ جائز ناجائز مطالبات مانتے رہے۔ جیسے آج کل جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کے جو 24 راجہ ریاض کی قیادت میں MNAs، تو وہ بھی اپنے جو بھی مفادات حاصل کرنے تو کر لیے تھے، لیکن ساتھ میں موجودہ جو رجیم جو حکومت ہے 13 جماعتیں، ان کو بھی جو ہے نا کہیں نہ کہیں پہ آ کے وہ گلاشو کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ان حکومتوں نے یا ان پارٹیوں نے ہمارے ساتھ وہ وفا نہیں کی، اگر ہم نہیں چاہتے تو عمران خان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا۔ تو ناظرین آج یہی تھا کہ کسی نے آج تک نہ سبق سیکھا ہے، اور نہ میرے خیال میں اور آنے والے وقت میں بھی، آنے والا جو وقت ہوگا اس میں بھی پھر کہیں آگے پھر جن کو جو پارٹیاں یہ بنواتے ہیں، جن لوگوں کے پاس یہ پارٹیوں بنانے کی ایک فیکٹری بنی ہوئی ہے، تو پھر وہ جا کے آگے کسی اور پارٹی کو توڑیں گے، پھر اسی میں سے وہ دراڑیں ڈالیں گے، پھر ان کے وقت میں لوگوں کو توڑ کر کے کسی اور پارٹی میں شامل کریں گے۔ تو ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور کمنٹس میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے کمنٹس آنے چاہیے، تو میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں اور مزید اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔